کتنے ہیں جنہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یسوع مسیح ہیکل میں ہمیشہ محبت میں آتے ہیں، کبھی غصہ نہیں کرتے۔ آج صبح اب ایک دو باتیں ہیں، اگر کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو ہم شکر گزار ہیں ہمارے اپنے بزرگ پطرس کے لیے کہ عید پینتیکوس کے دن اٹھ کر پریچ کیا اور 3000 لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے۔ سفر کو کبھی دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے بتھیرے ہوں جو کہیں جو چاہتے ہوں ایسا ہو جاؤ، کبھی سفر پہ غور کیا؟ کچھ دیر پہلے کہا جائے کہ سن، میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ یسوع مسیح۔ کس سے؟ ہمارے بزرگ پطرس سے۔ چونکہ یہ بات خون اور گوشت میں نہیں، یاد رکھیے گا جب یہ باتیں ہو رہی ہے تو ہمارے بزرگ پطرس جلالی بدن میں نہیں ہے، سر پہ 4 سینگ نہیں ہے، نتھنگ، کچھ نہیں، اسی طرح نارمل گوشت اور خون میں جیسے میں اور آپ ہے اسی طرح وہ بھی ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں سن پطرس، یہ ابھی تیرے اندر سے جو نکلا ہے کیا ہے؟ وہ کلام۔ اس سے ہم اپنی پوزیشن کو، اپنی حیثیت کو، پوزیشن کو، ہم کہاں کھڑے ہیں پہچان سکتے ہیں کہ میرے اندر سے کیا۔ یاد رکھیے گا میرے اور آپ کے اندر سے نکلنے والی جو بات ہے وہ مجھے خدا کا فرزند بتائے گی، اور میرے اور آپ کے اندر سے نکلنے والی باتیں ہی ابلیس کی نشاندہی کریں گی۔ اتنے زاویوں سے جب آپ دیکھیں گے اس سفر کو، جب تک الرٹ نہیں ہوں گے، خبردار نہیں ہوں گے، انتہائی سنجیدہ نہیں ہوں گے کہ یار چھوٹی چھوٹی باتیں، مائنر، اتنی مائنر کہ یسوع مسیح اتنا بڑا پریولیج، آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے تو، جو زمین پہ کھولے گا وہ آسمان پہ کھولے گا، جو زمین پہ باندھے گا تھوڑے ہی فاصلے پہ۔ اور فاصلہ کدھر کو ہے کبھی نہیں بھولنا، یروشلم کی طرف ہے۔ فاصلہ کدھر ہے؟ صلیب کی طرف۔ مسیحی زندگی کی 100% یہ نشاندہی ہے، جو مسیح کی پیروی میں چلتے ہیں انہیں ساتھ ساتھ یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب تھوڑے ہی فاصلے پہ پتہ کیا سننا پڑ رہا ہے؟ وہی پطرس ہے اور وہی یسوع مسیح ہے، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے سمجھنے کے لیے کوئی چوری نہیں کر رہا ہے خدا کے بندہ پطرس، کوئی حرام کاری زناکاری کے مرتکب نہیں ہو گئے، کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، مکر کچھ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک لمحے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ابلیس مجھ سے دور ہو۔ ہم نے اتنا مذاق بنا لیا ہوا ہے دکھ کے ساتھ، مسیحت کو، ورشپ کو، ہر چیز کو سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، ہر چیز میں ڈونٹ ٹیک اٹ گرانٹیڈ۔ کسی کی مصلوبیت کو، کسی کے جان دینے کو، کسی کے فدیہ کو نہ روندے۔ بائبل کلیئر ہے کہ وہ شریعت جو کوہ سینا پر سے مرد خدا موسیٰ کے ذریعے دی گئی، اس کے نام ماننے والے 2-3 کی گواہی سے وہ سنسار کر دیے جاتے، تو وہ جو آج بیٹے کے خون کو پامال کریں گے، جو اس عہد کو، جو خدا کے اس کے روح کو، ان کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ تو یہ کون کرے گا؟ انسان خود۔ خداوند نہیں چاہتے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر سب واپس پلٹ کے خداوند پہ ڈالیں، خداوند کریں۔ خداوند ایسا نہیں کریں گے۔ آج ایمانداری سے بتائیں، یہ پاسٹر صاحبان بھی بیٹھے، آپ سارے بھی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ہے جو خادم کا غصہ برداشت کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی میٹنگ پہ ہم نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی بھائی وکاس دعا کر رہے کہ خداوند آج ہماری ضرورت کے موافق ہم شکر گزار ہیں۔ ایک تو ہمیشہ ہم یاد دلاتے رہیں گے ریکویسٹ لی کہ پھر کا لفظ ضرور لگائے، اس کو نہ مس کرے، کیونکہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایک لمحہ، ایک پل بھی جو ایسا نہیں ہے جس میں خداوند کی کسی مہربانی کو بھول پائے۔ اس لیے جدھر چلتے ہیں، جدھر موو کرتے ہیں، کہیں پہ بھی ایک ہی بات ہوتی، خداوند ایک بار پھر، آج پھر خداوند
اب پھر کیونکہ ہم نہیں بھول سکتے خداوند آپ کی مہربانی کو، نیکی کو بھول ہی نہیں سکتے. بظاہر شاید کچھ نہیں ہے، لیکن ہم حالت کو دیکھیں گے نا تو یہ پھر کا لفظ جو ہے نا یہ پچھلے سارے کا صفایا کر دیتا ہے. آج خداوند دے دے جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں ہے. یہ انسانی طور پر آپ دیکھ لیں، رشتوں میں دیکھ لیں کہ کوئی شخص آپ کے لیے آپ نے ہوش سنبھالی تب سے نیکی کرتا اور آپ جا کے کہے آج ضرور مجھے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن اگر آپ وہی کہتے کہ ہمیشہ کی طرح میرے محترم، میری بہن، میرے بھائی، آپ نے ہمیشہ شفقت والا ہاتھ رکھا ہے، ہمیشہ آج ایک بار پھر کیوں جی کیا کہتے ہیں، یہ ایک سائن ہے، یہ ایک علامت ہے کہ آپ کسی مہربانی کو، کسی نیکی کو آپ بھولے نہیں. آپ کے اندر ایک شکر گزاری کا عنصر ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے، ایسے نہیں عید پینتیکوس کے دن کہ خداوند ہمارے بزرگ پترس سے کہہ رہے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تیرے پاس ہوگی، اور کچھ ہی دیر بعد جیسے کہہ رہے پھر رپیٹ کروں تاکہ ایک ہی بات آج ہی یہ زندگی میں اپنی میں ہم لے کے چلے جائے تو کم نہیں ہے کہ ہم صرف گناہ یہ سمجھتے ہیں چوری کر لی، حرام کاری کر لی، زنا کاری کر لی. اپنا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ خداوند کے کلام کا انکار کرنا. جو صلیب کا انکار کرتا ہے اس سے بڑا یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے. شیطان کب کہا؟ جب صلیب کے پیغام کی انکاری کرنے لگے ہمارے بزرگ پترس، کیونکہ یسوع مسیح یروشلم کی راہ پر ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم ان کے ہاتھوں میں دیا جائے تاکہ وہ مصلوب ہو. یہ باتیں جب کر رہے تاکہ وہ مصلوب ہو، کیا خداوند یسوع مسیح کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مصلوبیت کی. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صلیب کی. کیا سنا رہے؟ صلیب کا پیغام. اور جیسے ہی انہوں نے اس کا انکار کیا تو خداوند نے ڈکلیئر کر دیا شیطان مخالف مسیح. کبھی سوچا ہے کتنے زاویوں سے روح ہمیں سکھانا چاہتا ہے؟ جو بولتے ہیں سوچے اسی گھڑی ہے. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ خداوند چانس دینے والے خداوند ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، کریکشن کی. لیکن مبارک ہیں وہ جنہیں دیکھے کہ سب کے سامنے کہا گیا تو جب منہ سے نکلا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو اتنا بڑا پریولیج ملا. اب سارے شاگردوں کے سامنے پتہ آپ کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ پاسٹر صاحب، وہ ایک سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آپ نے سب کے سامنے اپنا جناب جو ہے وہ سارے شاگردوں کے سامنے کہا ابلیس مجھ سے دور ہو. آج کے دن ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگلے دن وہ نظر آتا شاگرد، اگلے دن نہیں، اسی گھڑی اسی لمحے بیگ پکڑتا بھاگ جاتا. لیکن مبارک ہے وہ، انہوں نے اس کریکشن کو کہ وہ آج بھی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. میں گرا ہوں، میں کمزور ہوا ہوں، مجھے سدھرنے کی ضرورت ہے. خدا محبت ہے، ہم شکر گزار ہیں، لیکن جج بھی ہے، منصف خدا بھی ہے. اس لیے یہ پلپٹ کی خدمت دندناتے پھرتے گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو سنجیدہ ہے، خداوند سے پیار کرنے والے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس بدن میں ہوتے ہوئے ڈیلی ازمائش میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو بھی جائے کچھ دیر کے لیے واپس آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے بزرگ پترس نے غصہ نہیں کیا، چھوڑ کے نہیں چلے گئے. کسی انسان کا فیلئر خداوند کی قدرت کو ضائع نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. خدا کی قدرت پاس آنے والے کو، فیلئر کو کامیابی میں بدل دیتی ہے. اور یہ آخری نہیں تھا جہاں یہ ہوا ہے. ابلیس مجھ سے دور ہو، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آگے 3 بار انکار ہوا. اور ان سب کے لیے یہ پیغام ہے جو میں پہ بہت فخر کرتے ہیں، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے. ان کے اندر ایک یہی بات تھی، جو شیلے، بہت اچھی بات ہے، جو شیلا ہونا بہت ضروری ہے، ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے، غیرت رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن میں نہیں. ہمارے بزرگ پترس کے اندر فقط یہی ایک معاملہ تھا، میں والا. اور باقی کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، یہ سارے چھوڑ جائے. خداوند یہ نہیں چاہتے. کسی کو 30 گنا، کسی کو 60، کسی کو 100. اگر آپ کو 2 توڑے ملے، آپ کو 5 ملے ہیں،
मेरे जैसा एक वाला भी है, सबकी कदर करे। हमारे बुजुर्ग पतरस जैसे उंगली उठा के कहते ये सारे छोड़ जाएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। खुदावन ने कहा मुझे तेरी गैरत भी चाहिए, तेरा जोश भी चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए, इसको निकालूंगा मैं, लेकिन तेरी शफात के लिए मैं खुद हूँगा। पुराना नाम लेकर कहा शमौन, पतरस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो शमौन है ना अंदर, उसको निकालना है। शमौन शमौन इब्लीस ने मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। और एक पर्पस है, एक मकसद है। सुनिएगा, खुदावंद जो अपना आप देते हैं, खुदावंद उनकी शफात करते हैं और खुदावंद उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। मैं तुझे नहीं बर्बाद होने दूंगा पतरस, मैं तेरी करेक्शन करूंगा, तुझे बहाल करूंगा। और मैंने फरमाया है कि तू माहीगीर से आदमगीर होगा, लेकिन याद रख मेरी खुशी इसमें है कि जिन पे तू यूं उंगली उठाता है ना कि ये सारे छोड़ जाएं, उनको कुछ नहीं समझता, जब तू बहाल हो जाएगा ना, तेरे अंदर से मैं निकल जाएगी ना, तो उन्हीं की तरफ होना, उन सब को गले लगाना और मेरे पास लेके आना। जिन्हें तो कुछ नहीं समझता, कल को उन्हें फरजंद समझना, मेरा भाई समझना और गले लगाना। क्यों जी? जब तू रुजू करे तो फिर क्या करना? भाइयों। आमीन। जब तू बहाल हो जाए तो फिर भाइयों के लिए।